عمل اللہ کے حضور قربانیوں کا عمل ہے. قربانیوں کا خون اللہ تعالیٰ کے سامنے بہانا ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاص والا تقوی والا جو عمل ہے قربانی, جب ذبح کرتے ہو اخلاص پر مبنی تقوی کی وجہ سے, اب قربانی کے جانور کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے, اللہ پہلے قبول کر لیتا ہے. اللہ اکبر نماز عید کا طریقہ سماعت فرما لیں. نماز عیدین, عید الفطر یا عید الاضحیٰ دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے. عام نمازوں کی طرح ہی ادا کی جاتی ہے مگر تھوڑا سا طریقہ مختلف ہے. 7 زائد تکبیرات پہلی رکعت میں اور 5 زائد تکبیرات دوسری رکعت میں, باقی وہی طریقہ ہے. تکبیر تحریمہ کے بعد جب ثنا پڑھتے ہیں, ثنا پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھائیں, پھر باندھ دیں, پھر اللہ اکبر دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھا کر پھر باندھ دیں. یہ 7 زائد تکبیرات ہیں. دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں سورہ فاتحہ کے پہلے پھر 5 زائد تکبیرات. اسی طرح رفع الیدین کرتے ہوئے ہاتھ باندھ دیں, اسی طرح 5 تکبیرات. چلے جی, نماز کا ٹائم ہو گیا. اللہ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
يذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم
الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فصل لربك وانحر. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. تمام اہل اسلام کو عید الاضحیٰ کی خوشیاں مبارک ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت ساری خوشیاں اور خوشحالیاں عطا فرمائے. آج کے دن کا بہت بڑا عمل قربانیاں اللہ اپنے رحمت سے آپ کی طرف سے قبول بھی فرمائے. حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے دو عظیم الشان خوشی کے تہوار رکھے ہیں، اور ان خوشی کے تہواروں سے بڑھ کر مسلمان کی زندگی میں اور کوئی خوشی کا موقع نہیں ہے. اتنا بڑا موقع جو اللہ نے خود خوشی کا جو تہوار رکھا، مقرر فرمایا، ایک کا نام عید الفطر ہے اور دوسری کا نام عید الاضحیٰ ہے. تو الحمدللہ پڑھیں: یا اللہ میری زندگی میں یہ خوشی کی بہاریں کتنی ہی نصیب فرمائی ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے. دوسری بات یہ، عید الاضحیٰ کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پیارے نبی علیہ السلام سے عرض کیا: ما هذه الاضاحی، اے پیارے نبی یہ قربانیوں کا عمل کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. آج الحمدللہ ہم سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہوئے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی عظیم جو یادگار ہے ایثار اور قربانی کی، اطاعت و فرمانبرداری کی، اس کو زندہ کرتے ہوئے الحمدللہ قربانیوں کا عمل کر رہے ہیں. جس عمل کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 10 سال جو مدینہ کی زندگی ہے، مدینہ کا دور، 10 سال اس عمل کو دہرایا، اور پھر ایک موقع پر پیارے نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر کے ہمارے لیے سیرت کا بہترین نمونہ پیش کیا کہ میں اللہ کا رسول تمہارے سامنے، یہ مال کیا ہے، یہ ہماری زندگی کیا ہے. پیارے نبی علیہ السلام نے اللہ اکبر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اسلام کی سربلندی کے لیے جو قربانیاں پیش کی، اللہ کے حضور ہمارے لیے سیرت ابراہیمی میں یہ ثبوت، یہ نمونہ ملتا ہے. فلما اسلم وتلہ للجبین، جب بھی اللہ کا حکم آ جائے سر تسلیم میں خم کرنا چاہیے. جب بھی اللہ کا حکم آ جائے، یہ تو قربانی کا موقع ہے، اللہ کا حکم آیا، الحمدللہ اہل ایمان نے دیوانہ وار اللہ کے اس حکم کی فرمانبرداری کرتے ہوئے اپنا مال خرچ کیا اور جانوروں کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں. ایک وقت جب آئے اسلام کو تمہاری قربانیوں کی ضرورت ہو، تمہاری اپنی قربانیوں کی، یہ تو جانوروں کا خون ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی آبیاری کے لیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفظ، ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے جب ضرورت پڑے تمہاری قربانیوں کی، تمہارے خون کی، تو یہ عزم کرنے ہیں آج کی قربانی کے موقع پر کہ انشاءاللہ دریغ نہیں کریں گے. کیوں نہیں؟ انشاءاللہ دریغ نہیں کریں گے اسلام کی سربلندی کے
اپنے خون کا ایک آخری قطرہ تک بہا کر اس وقت عزیز کی انشاءاللہ پاسداری کرے گا، تحفظ بھی کرے گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ ملک الحمدللہ اسلام کا قلعہ ہے، پوری دنیا اس کو اسلام کا قلعہ مانتی ہے۔ اور آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دیکھیں، لازوال قربانی کی داستان رقم کی ہے، جب اپنے روح فرماتے ہیں اے میرے بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، اور نبیوں کا خواب میرے اور آپ کا خواب جو ہے وہ نعوذ باللہ برابر نہیں ہو سکتا۔ نبیوں کا خواب حق ہوتا ہے، صداقت میں مبنی ہوتا ہے، بلکہ اللہ کی وحی ہوتا ہے، حکم الہی ہوتا ہے۔ نبیوں کا خواب سچا اور بیٹا بھی بصیرت والا، اللہ بیٹا میں تیرے گلے پر چھری چلا رہا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا۔ بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ خواب کی بات تو خواب ہی ہوتی ہے، ابو جان یا ابا افعل ما تؤمر، جو حکم ملا ہے کر گزریے، جو حکم ملا ہے کر گزریے۔ ایک اپنے والد گرامی کی اطاعت و فرمانبرداری کے لازوال راستہ ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے حکم کی آگے سر تسلیم خم ہے۔ دونوں ہستیوں باپ اور اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، جنت کا بہترین دروازہ وہ باپ ہے، اور باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ گلیوں بازاروں میں یہ رضا نہیں ملتی، باپ کی فرما برداری میں اللہ تعالیٰ کی رضا ملتی ہے، یہ سبق دیا۔ اور پھر اللہ اکبر، میں ان نوجوانوں کو، ان عزیزوں کو، ان بچوں کو میں یہ نصیحت کر رہا ہوں آج کے موقع پر کہ باپ اپنے اکلوتے بیٹے پر، اکلوتے بیٹے کے گلے پر چھری چلا کے اللہ کا حکم تھا، اللہ اکبر، چھری چلا کے اللہ کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے، اور بیٹا آگے سے سیکھ نہیں کر رہا کہ میرا باپ ہے، میرا باپ ہے۔ والدین کی اطاعت کرنا سیکھو، قربانیوں کا عمل والدین کی اطاعت کا، اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کا حکم بھی دے رہا ہے۔ بنیادی گرامی، پھر قربانی اور تمام اعمال جو ہیں وہ انتہائی اخلاص پر ہو تو اللہ قبول کرتا ہے۔ سب سے پہلی قربانی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا، دوسرے بارے میں ہے، چھٹے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی قربانیوں کا ذکر، انہوں دونوں نے قربانی کی، قربا قربان، دونوں نے قربانیاں کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حابیل اور قابیل، فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، ان میں سے ایک کی قربانی اللہ نے قبول کر لی اور دوسرے کی ریجیکٹ کر دی۔ اس نے کہا میری قربانی کیوں ریجیکٹ ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا، اور دوسرا کہہ رہا ہے انما يتقبل الله من المتقین، تیرے دل میں دکھلاوا تھا، ریاکاری تھی، اخلاص نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ تو تقوی والوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ تقوی والوں کی قربانی، دل میں تقوی رکھیے، کسی کے چھوٹے جانور کو دیکھ کر آپ اس کا مذاق نہ اڑائیں، اس کی قربانی کا مذاق نہ اڑائیں، تم اپنی قربانی کی فکر کرو، تم اپنے ہڈے کٹے جانور کی فکر کرو جو قبول ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ سب سے پہلے تمہارا جانور فیس بک پہ چڑھا ہوتا ہے کہ ہم نے اتنے لاکھ تک پٹا لیا، ریاکاری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دل میں اخلاص ہو، یا اللہ۔ اب دیکھیں ایک صحابی ہے، ایک صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے راستے میں خرچ کرو، بڑا بڑا خرچ کیا صحابہ نے، بہترین خرچ کیا، ڈھیر لگ گیا، مسجد نبی میں مال کا ڈھیر لگ گیا، اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہا ہے، غزوہ تبوک کریے۔
اور ایک غریبا سا صحابی وہ پریشان رو رہا تھا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں اللہ کے راستے میں پھر کیا خرچ کروں اور اللہ تعالیٰ کو آپ کی رضا حاصل کروں۔ پھر اس نے سوچا تیرے ہاتھ پاؤں سلامت ہے، صحت مند ہے، مزدوری کر لے۔ وہ ساری رات کسی یہودی کے کنویں پر مزدوری کرتا ہے، چند کھجوریں ملی، اللہ تعالیٰ کو اس پر اخلاص پسند آیا، اللہ نے وحی کے ذریعے پیارے نبی کو بتا دیا۔ جب وہ آیا کھجوریں لے کر، پیارے نبی مسکرائے، اس کے اخلاص کو دیکھ کر کہا مسجد نبی میں جو مال کا ڈھیر ہے اس کے پورے ڈھیر کے اوپر کھلا دو، جتنا اجر ان تمام صحابہ کو ملے گا اتنا تجھے اکیلے کو مل جائے گا۔ اللہ اخلاص کو رنگ لگاتا ہے، اخلاص کو رنگ لگتا ہے۔ پیارے بھائیوں، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ مت سوچیے کہ میرا جانور مہنگا ہے، مت سوچیے میرا جانور بہت بڑا ہے، تگڑا ہے، موٹا تازہ ہے۔ میرے بچے تو چھوٹی سی بکری کے بھی کھلے تھے، مت سوچیے، ان کو دلاسا دیجیے کہ ماشاءاللہ بہت بڑا جانور ہے میرا، ان کی حوصلہ افزائی کر دیجیے۔ اللہ کی قسم اس حوصلہ افزائی میں جو برکت ہوگی وہ آپ کے جانور میں بھی برکت نہیں ہے۔ ان کے بچوں کو سینے سے لگا دیجیے، ان سے کہیں یہ جانور ہمارے والا ہمارا نہیں ہے، یہ بھی آپ کا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اللہ دیکھیں کتنا عرصہ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہارے قربانیوں کے گوشت اور یہ خون ہمیں نہیں پہنچتا، مت سمجھے، وہ تو ہم نے خود ہی کھانا ہوگا۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کا سب سے بڑا عمل اللہ کے حضور قربانیوں کا عمل ہے۔ قربانیوں کا خون اللہ تعالیٰ کے سامنے بہانا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاص والا تقوی والا جو عمل ہے قربانی، اللہ جب ذبح کرتے ہو اخلاص پر مبنی تقوی کی وجہ سے، اب قربانی کے جانور کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ پہلے قبول کر لیتا ہے۔ اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم الصالحون ربي فاستغفر الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا يا رب لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وعظيم سلطانك لله الحمد والاسماء لرب العالمين ورب العالمين وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم۔ اللهم صل اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات۔ یا اللہ تمام ایمان کو مغفرت فرما، یا اللہ تیرے بندے تشریف لائے ہیں، یا اللہ تیرے گھر میں تیرے گھر کے مہمان ہیں، یا اللہ تیرے گھر میں مہمان ہیں، اجرا لباس پہن کے خوشبوئیں لگا کے یا اللہ تیرے ساتھ تیرے گھر میں آئے ہیں، یا اللہ خیر ڈال دے، تیرے گھر کے فقیر مانگتے ہیں، یا اللہ کوئی کسی کے گھر چلا جائے وہ خالی نہیں بولتا ہے، تو بڑا قصور بنی ہے، یا اللہ تو بڑے خزانوں کا مالک ہے، یا وہاب یا رحمان یا رحیم یا رب العالمین یا رب العالمین یا ذی الجلال والاکرام یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام یا رب العالمین یا رب العالمین۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنے بندوں کو سارے گناہوں کو رحمت سے معاف فرما دے۔
یا اللہ اپنی بندیوں کو معاف فرما دے یا اللہ تیری رحمت کا وسیلہ دے کر کے تیری رحمت کے شان کریمی کا وسیلہ دے کر کے ہم دعا کرتے ہیں تجھے تیرے جمیع صفات کا واسطہ اور وسیلہ دے کر کے دعا کرتے ہیں تجھے تیرے اسماء حسنہ کا واسطہ اور وسیلہ دے کر کے دعا کرتے ہیں یا اللہ پیارے نبی بھی ہمارے لیے بخشش کی دعا کرتے رہے رب امتی اللہم اغفر امتی یا اللہ ہم اسی پیارے نبی کے امتی ہیں اپنے نبی کے امتی ہیں اگر جو ہماری گناہ میں زیادہ اپنے رحمت سے معاف فرما دے یا اللہ اپنے رحمت سے معاف فرما دے اپنے بندوں کا یہ عمل قربانیوں کا عمل اپنے رحمت سے قبول فرمانا یا اللہ اپنی رحمت سے ان کے اندر ہمارے دلوں میں اخلاص اور تقویٰ پیدا فرمانا یا اللہ ہمارے دلوں میں اخلاص اور تقویٰ پیدا فرمانا قربانیوں کا عمل قبول فرمانا ایک ایک نیکی قبول فرمانا نماز عید قبول فرمانا تکبیرات یا اللہ تیری عظمتوں کی بڑی علی کا اظہار تیری شان کریمی کا اظہار کھول کر تیرے بندے کر رہے ہیں یا اللہ اس سب کے دل معاف فرما دے یا اللہ کی رحمت سے یا اللہ بیکن سے خالی نہ لگا یا اللہ بیکن سے خالی نہ لگا یا اللہ کوئی کتنا بھی بڑے سے بڑا گناہگار ہو اگر اس کو معاف فرما دے یا اللہ تیرے در کو خالی جاتا تو نہیں ہو یا اللہ ہمارا توقع ہے تیری ذات پر یا اللہ ہم تیری ذات پر یا اللہ ایمان رکھنے والے کلمہ شہادت پڑھنے والے میرے نبی کی صحبت کا احترام کرنے والے یا اللہ ہر مسلمان کو اللہ اس کو معاف فرما دے اپنی اللہ میرے نبی کی پوری امت کو معاف فرما دے اللہ ہمارے بزرگوں کی بزرگی ہے اللہ تیرے سامنے پیش کر رہے ہیں کتنے تیرے نیک بندے بزرگ بندے سفید کاریوں والے اس سفید والوں کی یاد رکھتا ہے اللہ ہم ان کی نیکیوں تقویٰ کو تیرے سامنے پیش کر رہے ہیں اللہ اپنی رحمت سے ان کی دعا قبول فرما ان کی آمین ہمارے حق میں قبول فرما کتنی ہماری مائیں بہنیں یا اللہ انتہائی نیک صالح عفت محاب ہماری بہنیں بیٹیوں یا اللہ ان کا رونا ان کی دعائیں ان کی سسکیاں اپنے رحمت سے قبول فرما دے اللہ ہمیں معاف فرما دے یا اللہ اپنی رحمت سے اللہ قربانیوں کا عمل قبول فرمانا اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا اللہ بیماروں کو کل شفا عطا فرما یا اللہ تمام بیماروں کو اپنی رحمت سے کل شفا عطا فرما یا اللہ جہاں جہاں بھی بیمار ہیں ہمارے دوست ہمارے عزیز و اقارب ہمارے پڑوسی ہمارے رشتہ دار یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اپنی رحمت سے صحت عطا فرما دے تندرستی عطا فرما دے اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الامراض يا ارحم الراحمين اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفهم من شفائك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه في الدنيا والاخره اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى یا اللہ میرے وطن پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ میرے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ اپنے وطن عزیز ملک پاکستان کے اسلام سینہ بلند پورا پر بڑھائے یا اللہ تیری توحید کے لیے بنا ہے یا اللہ توحید کا پرچم پاکستان میں بلند فرما دے پیارے نبی کا نظام یا اللہ یہاں رائج فرما دے یا اللہ اسلام کی بہانت نصیب فرما دے یا اللہ پاکستان کو استحکام اور سالمیت کا فرما امن و سلامتی کا کہ ہمارا بنا یا اللہ جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں پہلے یا بعد میں پاکستان کے تحفظ کے لیے یا اللہ جو اپنی قربانیاں پیش کرنے والے ادارے ان کے نوجوان یا اللہ ان شہداء کی عظمت کو سلام کرتے ہیں ان کی شہادت کو اپنے رحمت سے قبول فرما پاک فوج کے ادارے ہوں یا پولیس کے اللہ جہاں بھی جن اداروں نے اللہ تیری رضا کے لیے پاکستان کے تحفظ کے لیے قربانیاں پیش کی کشمیر کے تحفظ کے لیے کشمیر کی آزادی کے لیے قربانیاں پیش کرنے والے یا اللہ اپنی رحمت سے ان کی شہادت کو قبول فرما اللہم ارزقنا شہادة فی سبیلک واجعلنا في بلد رسولک ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم یا اللہ جتنی بھی دعائیں ہم کر سکے جب ہمارے مقبول قبول فرما دنیا اور آخرت کی عزت عطا فرما یا اللہ دنیا اور آخرت کی برائیاں عطا فرما یا العالمین یا رب العالمین دنیا اور آخرت میں سرخی عطا فرما آخرت کی کامیابی یا اللہ جہنم سے محفوظ فرما قبر کے عذاب سے محفوظ فرما یا اللہ تجھ سے تیری پیاری جنت کا سوال کرتے ہیں یا اللہ پیارے نبی کی شفاعت کا سوال کرتے ہیں یا اللہ پیارے نبی کے جھنڈے تلے جمع ہونے کا سوال کرتے ہو یا اللہ اپنے پیارے نبی کے ہاتھوں میں بسر کا جام نصیب فرما یا اللہ نبی کے ہاتھوں میں بسر کا جام نصیب فرما یا العالمین یا رب العالمین اپنے رحمت کا رحمان کا فرما اللہ ہماری دنیا میں بہتر فرما آخرت بھی بہتر فرما یا اللہ جو بندہ جس پریشانی میں ہوتا ہے اپنے رحمت سے احسان فرما دے یا اللہ ان کے دل میں جو نیک تمنا آرزو رکھتا ہے پوری فرما دے یا اللہ جو جذبات لے کے آئے جو دعائیں دل میں لے کے آئے یا اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما دے اپنے رحمت سے وہ دعائیں ان کے پہلے قبول فرما دے ان کو بن مانگے یہ دعا فرما دے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على النبي وعلى اله وصحبه اجمعين يا رب الله نماز عید کا طریقہ